الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خواجہ محمد اشرف قدس اللہ سرہ العزیز، فرزند چہارم و خلیفہ راشد حضرت عروۃ الوثقی، ولادت 1048، وفات 1117 ہجری۔ عالم بعمل، زاہد و متقی، مجددی خصوصیات کے حامل، علوم ظاہری میں علوم باطنی کی طرح یکتا، تفسیر، حدیث، کلام اور معقولات کی بہت سی کتابوں پر حاشیہ تحریر فرمایا۔ آپ کا آخری کلام تھا حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ محی سنہ حضرت شیخ سیف الدین قدس اللہ سرہ العزیز، مرشد سلطان عالمگیر، صاحبزادہ پنجم و خلیفہ ارشد حضرت عروۃ الوثقی قدس اللہ سرہ العزیز، ولادت بسعادت 1049 ہجری، بمقام سرہند۔ عم محترم خواجہ محمد سعید قدس اللہ سرہ العزیز خازن الرحمت نے آپ کی ولادت کے وقت ہاتف کی بشارت سنی۔ سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا۔ حافظہ نہایت قوی تھا، دماغ سنجیدہ، طبیعت سلیس، صلاحیت اور استعداد نہایت اعلیٰ، فطرت نہایت سلیم۔ انتہا یہ کہ 11 سال کی عمر میں والد ماجد نے فنائے قلب کی بشارت دے دی، علوم ظاہری میں کمال حاصل کیا، اتباع سنت اور شریعت مطہرہ کی ترویج و اشاعت میں اس قدر غلو تھا کہ دنیا نے آپ کو محی سنت کا خطاب دیا۔ عہد شباب کا پرکیف دور محبوب بے چوں و بے کیف کے عشق و محبت کی سرمستیوں سے معمور رہا۔ اتباع شریعت ان حضرات کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مجاہدات ترکے میں حاصل کیے تھے۔ پہلے گزر چکا ہے کہ سلطان عالمگیر نظامت ملتان کے زمانے میں عروۃ الوثقی کے حلقے ارادت میں داخل ہو چکا تھا 1070 ہجری میں، جبکہ وہ پورے ہندوستان کا شہنشاہ ہو چکا تھا۔ اس نے خازن الرحمہ حضرت خواجہ محمد سعید صاحب قدس اللہ سرہ العزیز کو دہلی تشریف لانے کی دعوت دی، مگر حضرت خازن الرحمہ کا پیمانہ عمر لبریز ہو چکا تھا۔ آپ بیمار ہو کر دہلی سے واپس ہوئے اور راستے ہی میں رحمت خداوندی سے ابدی پیوستگی حاصل کر لی۔ اس کے بعد سلطان موصوف حضرت عروۃ الوثقی کی خدمت میں تشریف آوری کی درخواستیں اصرار کے ساتھ پیش کرتے رہے، مگر حضرت عروۃ الوثقی نے والد ماجد کی وصیت کے بموجب ٹوٹی جھونپڑی کو قصر سلطانی اور پرانی چٹائی کو تخت طاؤس قرار دے لیا تھا۔ جب سلطان کو اس درخواست میں ناکامی ہوئی تو کسی خلیفے کے متعلق التجا کی جو دہلی رہ کر بادشاہ کی روحانی تربیت کرے۔ روحانیات کے نباز حاذق حضرت عروۃ الوثقی نے اسی نوجوان صالح اور شیخ کامل کو سلطان کی تربیت کے لیے مامور فرمایا۔ قلعہ معلیٰ کے پھاٹک کے دونوں طرف 2 ہاتھیوں کے مجسمے تھے جن پر فیل بان بھی سوار تھے۔ آپ جیسے ہی قلعے کے سامنے پہنچے، پہلی ہدایت یہ صادر فرمائی کہ ان ہاتھیوں کو توڑوا دیا جائے۔ چنانچہ حکم کی تعمیل کی گئی، اس کے بعد داخلہ ہوا۔ ایک روز بادشاہ نے آپ کو حیات بخش باغ کی سیر کی تکلیف دی۔ جواہر اور موتیوں کی آنکھوں والی سونے کی مچھلیاں اس حوض میں تیر رہی تھیں۔ حکم صادر ہوا، مچھلیوں کو توڑ دو، سونے کو اس کے مصرف میں صرف کرو، ورنہ میں باغ کی سیر نہ کروں گا۔ عالمگیر جیسے زاہد متقشف کو ایسے ہی شیخ کی ضرورت تھی، چنانچہ وہ حضرت عروۃ الوثقی کی طرح ان کے فرستادہ خلیفہ کا بھی گرویدہ ہو گیا اور حضرت عروۃ الوثقی کی خدمت میں اس حسن انتخاب پر شکریہ کا خط لکھا۔ عالمگیر جیسے بیدار مغز اور خوددار بادشاہ کا 24-25 سالہ نوجوان کے سامنے زانوِ ادب طے کرنا بادشاہ کے کمال اخلاص اور نوجوان کے کمال استعداد کا بین ثبوت ہے۔ بادشاہ کے مکتوب شکریہ کے جواب میں حضرت عروۃ الوثقی کے مکتوب گرامی کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ الحمدللہ والمنہ کہ فقیر زادہ منظور نظر ہوا اور اس کی صحبت سے مقصود حاصل ہو گیا۔ جناب نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر، جو کہ فقیر زادے کا شیوا ہے، شکریہ ادا فرمایا۔ میں نے حضرت حق جل مجدہ کا شکریہ ادا کیا
اور آپ کے لیے ترقی مراتب کی دعا کی۔ کیسی بڑی نعمت ہے کہ شاہانہ تم تراک اور سلطانی حشمت و دبدبے کے باوجود کلمہ حق قبولیت حاصل کرے اور ایک فقیر زادے کی بات اثر انداز ہو۔ حضرت مولانا سیف الدین صاحب کی روحانی تربیت نے سلطان عالمگیر کو سالک طریقت بنا دیا۔ حضرت موصوف سلطان کی روحانی کیفیات سے والد ماجد کو اطلاع دیتے رہے۔ مولانا موصوف کے جواب میں حضرت عروۃ الوثقیٰ کے مکتوب نمبر 220 جلد ثالث سے سلطان کی روحانی کیفیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ لطائف روحانی قوہ اور ملکات میں ذکر الہی کے اثر و سرایت، سلطان ذکر اور رابطے کا حصول، خطرات و وساوس میں کی کمی، کلمہ حق کی مقبولیت، بعض منکر اور ناجائز امور کی منسوخیت اور طلب و جستجو کے لوازم کا ظہور وغیرہ وغیرہ، یعنی بادشاہ دین پناہ کے جو حالات آپ نے تحریر فرمائے ہیں ان پر خدائے بالا و برتر کا شکریہ ادا کیا۔ در حقیقت طبقہ سلاطین میں اس قسم کے حالات عنقا و ناپید ہیں۔ اسی طرح مکتوب نمبر 232 جلد ثالث، مکتوب نمبر 242 جلد ثالث میں بادشاہ کے حالات پر مسرت کا اظہار فرمایا گیا ہے۔ جس کا مرید بادشاہ اس کی قبولیت کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ امراء، وزراء اور محلات شاہی کے تمام خواص سلسلہ عالیہ میں داخل ہو گئے۔ سپرد شدہ خدمت کی تکمیل کے بعد حضرت سیف الدین والد ماجد کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کچھ عرصے کے بعد والد صاحب کی وفات ہو گئی، تب آپ کا حلقہ تلقین و ارشاد مستقل طور پر قائم ہوا۔ آپ پر وجد و شوق کا ایک خاص کیف ہر وقت طاری رہتا۔ مجلس عالی میں جب آپ بیٹھتے تو اس طرح کہ گویا کہ کوئی عاشق انتظار معشوق میں بیٹھا ہے۔ جب کسی کی زبان سے محبوب حقیقی کا نام اللہ صادر ہوتا تو آپ پر وجد طاری ہو جاتا، بسا اوقات بے اختیار ہو کر مرغ بسمل کی طرح تڑپنے لگتے۔ ایک شب کو حجرے کی چھت پر آپ نماز تہجد کی تیاری کر رہے تھے، کہیں سے بانسری کی آواز کانوں میں پڑ گئی۔ آپ پر وجد طاری ہو گیا، حتیٰ کہ سرمستی اور مدہوشی میں چھت سے نیچے گر گئے۔ دست مبارک پر بہت چوٹ آئی۔ جب ہوش آیا تو فرمانے لگے، بترک سما مراب درد می گویند۔ حضرت موصوف کے ایک مرید ایک مرتبہ کہیں محفل سما میں پہنچ گئے، ایک ہی شعر کان میں پڑا تھا کہ کلیجہ تھام کر بیٹھ گئے، دل پھٹ گیا اور واصل بحق ہو گئے۔ حضرت سیف قدس اللہ سرہ العزیز نے سنا تو فرمایا، آپ کے اس درد دل کا اثر تھا کہ جو آپ کی مجلس میں ایک مرتبہ حاضر ہوتا، اگر نابکار ہوتا تائب ہو جاتا، نیکوکار ہوتا تو واصل مولا ہو جاتا۔ یہ آپ کے درد دل کا حال ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اتباع سنت اور پابندی شریعت میں آپ کا تقشف اور زہد و تقویٰ پہلے بیان ہو چکا۔ غلام سرور چشتی فرماتے ہیں، لیکن اس احتیاط اور تقویٰ کے باوجود خدا کی دین کا یہ حال تھا کہ حضرت شیخ کے دسترخوان پر روزانہ اوسطاً 400 مہمان اور درویش حاضر رہتے اور پھر ہر ایک کی فرمائش کے بموجب مہمان خانہ حضرت شیخ سے کھانا تیار ہوتا تھا، اور اس تمام تنعم و خوش خوار کے باوجود سالکان بمقامات بلند و کرامات ارجمند میں رسید ند۔ ایک مرتبہ کسی صاحب نے غذا میں کمی کرنی شروع کی۔ حضرت شیخ کو معلوم ہوا تو فرمایا، اس طریقہ عالیہ کی بنیاد کم خوری پر نہیں۔ ہمارے بزرگوں نے پابندی شریعت، اتباع سنت اور دوام وقوف قلبی، یعنی ہر وقت قلبی طور پر یاد خدا اور اس کی عظمت و جلال کے تصور پر اس طریقے کی بنیاد قائم فرمائی ہے۔ گرسنگی اور چلہ کشی وغیرہ مجاہدات کا ثمرہ خرق عادات اور کشف و تصرفات ہیں، ہمیں یہ چیز مطلوب نہیں۔ دوام ذکر، دوام توجہ اللہ، اتباع سنت اور کثرت انوار و برکات خداوندی ہمیں مطلوب ہیں۔ بڑے بھائی مولانا حجت اللہ
صاحب نقش بند حج کو تشریف لے جانے لگے، آپ نے حضرت شیخ سیف الدین صاحب سے فرمایا، زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، میرے بچوں پر نظر عنایت رکھنا۔ حضرت سیف نے فرمایا، غالباً آپ ہی کو یہ خدمت انجام دینی پڑے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، یعنی ابھی حضرت حجت اللہ سفر سے واپس نہ ہوئے تھے کہ حضرت سیف کی وفات ہو گئی۔ آپ کا معمول تھا کہ ظہر اور عصر کے درمیان مستورات کو احادیث سنایا کرتے تھے۔ ایک روز وقت سے پہلے یہ سلسلہ بند کر دیا۔ مستورات نے عرض کیا، ابھی وقت باقی ہے۔ فرمایا، اب محمد اعظم سے سننا، بڑے صاحبزادے۔ ایسا ہی ہوا کہ حضرت سیف علیل ہو گئے اور 26 جمادی الاولیٰ 1096 میں بعمر 47 سال اس دار فانی سے رخصت سفر باندھ لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔